اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اور یہ سب اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سچے ایمان والے تو بس وہ لوگ ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہیں، ان کا خلاصہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو جائے، وہ مال جو کافروں سے جنگ ہونے کے بعد یا دوران جنگ بغیر جنگ کیے حاصل ہو جائے، یہی مال اصل تو غنیمت سے زائد چیز ہے۔ ان کے دل سہم جاتے ہیں، لڑے اسے چھوڑ جائے۔ نمبر 3 لاواقف شخص کا ترکہ۔ نمبر 4 جنگل، میدان، پہاڑوں کی چوٹیاں جن کا کوئی شخص مالک اور نہیں ہوتا۔ جب ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے پالنے والے مالک پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں مومن کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک انفال سے مراد اصلاح شریعت میں وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد دشمن سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے لیے علامات و نشانیاں ہیں، ان کی طرف توجہ کرو، تمہارے لیے حد مقرر ہے، اس کی طرف پہنچو۔ دیکھو مومن دو خوفوں کے درمیان مصروف کار رہتا ہے، ایک گزشتہ عمر کا خوف کہ خبر نہیں خدا کے سامنے اس کے متعلق کیا جواب دوں گا، اور دوسرے آئندہ کا خوف کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بس اس موجودہ درمیانی عمر کے حصے میں اپنی ذات کے لیے اپنی طرف سے کچھ صغیرہ نیک اعمال بنانے کی کوشش کرے، اس دنیا میں آخرت کے لیے، اور جوانی میں، بڑھاپے سے پہلے اور زندگی میں مرنے سے قبل زیادہ سے زیادہ زادراہ آخرت تیار کر لے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد معافی مانگنے، گناہوں سے توبہ کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سمجھ لے کہ خدا مجھے دیکھتا ہے، وہ میری باتیں سنتا ہے اور میرے اعمال کو جانتا ہے، خواہ نیک کروں یا برے، بس اس یقین کے بعد اگر وہ برے کاموں سے رک جائے تو یہ ہے خوف خدا، اور اس کے لیے ہے آخرت میں 2 جنتیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں ارشاد الہی ہوتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن نہیں مگر یہ کہ اس کے دل میں 2 قسم کے نور ہوتے ہیں، ایک نور خوف اور دوسرا نور رجا یعنی امید۔ ان دونوں کو اگر وزن کیا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے بالکل ہی برابر نکلیں گے۔ روایت میں ہے کہ خوف خدا کا ایک آنسو آتش جہنم کے سمندروں کو خشک کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے روز ہر آنکھ روئے گی سوائے ان 3 آنکھوں کے۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو دنیا میں خدا کی حرام کردہ چیزوں پر نظر کرنے سے محفوظ رہی ہوگی۔ 2 وہ آنکھ جو اطاعت خدا میں رات کو بیدار رہی ہوگی۔ 3 وہ آنکھ جو اثناء شب میں خوف خدا سے روئی ہوگی۔ مومن کی دوسری علامت آیت میں یہ بیان ہوئی کہ جب آیات کی تلاوت ہو تو مومن کا ایمان ان کو سن کر زیادہ ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات میں غور و تدبر اس کے ایمان کی جلا بنتا ہے۔ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ روز محشر قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت کو رد نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ دنیا میں قرآن مجید کی حرمت کو سمجھتے تھے، قرآن مجید کی سفارش پر رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تجھے اختیار ہے اپنے تلاوت کرنے والے کو جنت میں لے جا۔ چنانچہ جب یہ مراتب جنت کے قریب پہنچے گا تو ارشاد ہوگا، قرآن پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا۔ آیت میں مومن کی تیسری علامت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔